ایک ہی سب میں آ بیٹھے اس ماہ میں سب انسان، رمضان رمضان کیوں غائب ہے، رمضان 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 کیوں غائب ہے، رمضان۔ خیریت سے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جناب۔ ایسا نا پچھلی دفعہ ہماری جو بیٹھک کی نشست ہوئی تھی ماشاء اللہ سے بڑی اچھی گفتگو رہی اور بہت کچھ آپ سے سیکھا ہم نے۔ ایک جملہ آپ نے لاسٹ میں کہا تھا کہ رسول خدا کی بات کو بھی مکے والوں نے نہیں تسلیم کرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ موو ہونا پڑا، تو اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں، ایسا کیوں؟ مطلب بات تو وہی تھی جو بات رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کر رہے تھے، وہی بات آپ مکے میں بھی کر رہے تھے۔ مکے کا جو کنٹرول تھا وہ اصل میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو اسلام ہے یہ ان کی اتھارٹی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے پرسن اسلام قبول کر لیا، یعنی دے ور مور لائل ٹو دیئر اتھارٹی دین دی آئیڈلس، یعنی آپ سمجھ لیں بتوں سے اتنے مخلص نہیں تھے جتنے اپنی چودراہٹ سے مخلص تھے وہ، کیونکہ ان کی چودراہٹ تھی نا۔ اب اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ایک عام مسلمان ہوں گے، وہ تو مطلب خود ہی خدا بنے بیٹھے تھے۔ ہے وہ سوسائٹی کا کنٹرول، ٹرائبل سسٹم تھا نا، ایک ٹرائبل سسٹم کی آپ سائیکو کے بھی سمجھے نا کہ ٹرائبل سسٹم تھا، یہ ٹرائبل چیفز تھے، تو ظاہر ہے چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کے بعد جب پیغمبر اکرم تشریف لائے عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے، تو جب طواف کر رہے تھے اور مناسک ادا کر رہے تھے تو وہ دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ لوگ کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو پیغمبر اکرم نے کیا کیا کہ بلال حبشی سے کہا تم اذان دو، اور بلال حبشی جناب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے، تو وہ دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے اور یہ کیا چاہ رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ بلال ہے۔ بلال کون؟ وہ بلال جو سیاہ فام غلام تھا۔ اچھا یہ کیا چاہ کیا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ جانا چاہ رہا ہے، کچھ لگتا تو یہی ہے۔ اب وہ چڑھ بھی گیا بلال اس دوران، ادھر میسیج کے اندر دکھایا بھی گیا یہ منظر، اور اس کے بعد بلال نے جا کے وہاں سے اذان شروع کر دی، اشارے بھی کر رہے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح۔ تو وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا چاہتا ہے یہ؟ تو کسی نے کہا ایکچولی ہی از کالنگ فار پریئر، وہ اذان دے رہا ہے، وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ۔ تو وہ جو جن کے ذہنوں میں وہ نخوت تھی جاہلانہ، جس کو قرآن جاہلیت کہتا ہے، اور قبائلی سوچ، وہ عصبیت، انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ فام حبشی غلام ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کی یہ مجال، یعنی یہ تو وہ ہے جس کو ہم ایک اشارہ کریں اسے سے بھگتا ہوا ہے، یہ ہمیں دعوت، ہم اس کی دعوت پہ جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آبا و اجداد جو بدر میں مر گئے، احد میں مر گئے، وہ خوش قسمت تھے، اس برے دن کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے کہ یہ سیاہ فام غلام ہمیں دعوت دے۔ اچھا پیغمبر اکرم نے کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو چڑھا دیتے ہیں، کسی اور کو جس کا بڑا قبیلے والا کوئی ہوتا، مشہور قبیلے والا۔ تو آپ بھی یہی میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ یہ جو سسٹم آ رہا ہے اس میں یہ حبشی غلام بھی تمہیں دعوت دے تو آنا پڑے گا، سب برابر ہیں، برابری کا سسٹم، سب برابر ہے، اور تمہاری یہ چودراہٹ کا کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ رہے تھے اس میسیج کو۔ تو ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے پیچھے ان کے اپنے ذاتی وہ تھے مفادات۔ اور جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو کس طرح کیا؟ وہ بھی پیکیج کے اوپر قبول کیا کہ آپ میرے لیے کسی پیکیج کا اعلان کریں۔ تو وہ جو اللہ کے رسول نے اعلان کیا نا کہ ابو سفیان کا گھر بھی جائے پناہ ہے، اٹ واز اے سارٹ آف پیکیج فار ہم، کیونکہ دیکھیں نا پیغمبر اکرم نے کہا خانہ کعبہ جو ہے وہ میں چلا جائے گا وہ محفوظ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ محفوظ ہے۔ تو ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ قرار دینا کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ اتنی بڑی بات ہے نہیں، ویسے بتا دوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا جو اپنے گھر میں رہے گا نا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، بات تو یہ تھی۔ تو ہر ایک کے گھر جائے پناہ ہے ویسے تو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ چونکہ پیکیج چاہیے تھے ان کو کہ بھئی وہ تو اہم شخصیت ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ابو سفیان کے گھر کا بھی اعلان کر دو۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اس لیے مکے والوں نے قبول نہیں کیا۔ اور مدینہ کا معاملہ ذرا دوسرا تھا، مدینہ میں تو اسلام پہلے پہنچ چکا تھا حضور کے پہنچنے سے پہلے، جب حضور میسیج آپ کا آ گیا تھا، میسیج نہیں، مسلمان ہو گئے تھے لوگ، لیکن مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو استقبال ہوا نا آپ کا، طلع البدر علینا من ثنابات الوداع، یہ استقبال کن لوگوں نے کیا تھا؟
کفار مشرکین نے تو نہیں کیا نا، یہ مسلمانوں نے کیا تھا. یہ وہ مسلمان تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا مدینے میں. انہوں نے تبلیغ کی، کچھ تعلیم دی، تو کچھ اور لوگ مسلمان ہو گئے. قبیلہ اوس کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، قبیلہ خزرج کے لوگ بھی مسلمان ہوئے. ان لوگوں نے ایکچولی جو ہے وہ استقبال کیا. جعفر آپ وہ بات پوچھ رہے تھے نا امت کے باپ والی بات، وہ جاغم بھائی سے پوچھیں کہ وہ امت کے باپ. میں اصل میں جو سوال تھا چونکہ ادھورا رہ گیا تھا، بات تو نکلتی ہے ڈسکشن میں، لیکن وہ جو باپ ایز اے فادر فگر اگر ہم بات کریں، جیسے شروع میں جیسے انہوں نے کہا مارکیٹنگ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی برانڈنگ اور بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. اور جو مولا علی خود ہیں، مولا علی علیہ السلام، وہ تو بڑے ایک مطلب کہ مسلمانوں سے بلند اگر ہم سوچیں کہ مسلم کے لیے، نان مسلم کے لیے، جو ان لوگوں کا جیسے رسول خدا کا اور مولا علی علیہ السلام کا کیا رول ہو سکتا ہے. دیکھیے وہی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا پروردگار نہیں ہے، مخلوقات کے لیے ہے. اس نے انسانوں کے لیے، ہم ایک اپنی مخلوق کے لیے وہ جس نظام کو پسند کیا، وہ اس کو آپ دین کہہ لیجئے، مکمل ضابطۂ حیات کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. اب وہ مسبب الاسباب ہے، اپنے ان قوانین کو جو نافذ ہوں گے تو یقیناً مخلوق کے لیے ایک رہبر کو بھی قرار دے گا. اس کے ذریعے سے قوانین جو ہے وہ پہنچیں گے اور امپلیمنٹ ہوں گے اور نافذ ہوں گے. خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یعنی کہ اب جو باپ کا حصہ اپنے حیثیت سے تعارف کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ جس انداز، تو پھر امت کون ہوئی؟ جو ساری امت جو ہوئی، اس امت کے اگر باپ ہیں تو امت اور رہبر کا تعلق اس انداز سے ہوگا جیسے کہ گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے اور اس کی رعیت ہوتی ہے، اور وہ اس کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اسی کو کہیں گے نا، یعنی کہ حق رہبری. تو میں اور علی جو ہیں وہ اس امت کے رہبر ہیں. یعنی کہ آپ کو فقط اور فقط کسی ایک خاص دین کے شعبے کے لیے رہبر تصور کرنا یہ نہیں کہ رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ وہ مثلا صرف میری عربی صحیح کرا دیں گے یا مجھے نماز کے مسائل بیان کر دیں گے اور بس اس کے بعد ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، یا صرف مسجد کے اندر میرے رہبر ہوں گے، نماز کی پیش امام وہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو میں اپنا بزنس کروں، اپنی تجارت کروں، یا جو میں معاملات کروں وہ میں اپنی مرضی سے کروں گا. جب میں حکومت بناؤں تو میں اپنی مرضی سے بناؤں گا، اس کے جو قوانین ہوں وہ میری مرضی کے ہوں گے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. رسول اللہ رہبر ہیں تو پھر وہ ہر جگہ رہبر ہوں گے. امت کے رہبری کا مطلب یہ. تو یقیناً جس طرح سے قرآن کریم جو ہے وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو یہ ہستیاں ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو ہستیاں ہیں، یہ کسی خاص مکتب یا کسی خاص شخص کے لیے رہبر نہیں ہیں، یہ انسانیت کے لیے رہبر ہے. جس کے لیے قرآن حجت ہے، خدا کا کلام حجت ہے، تو یقیناً اس کی شرح، اس کی محافظت، اس کے قوانین کو کھول کر بیان کرنا، یہ ان کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اور جو امت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں. امت کی باؤنڈری صرف ہم مسلمان سے لے سکتے ہیں، جیسے قرآن میں مومنین بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، دو کانسیپٹ ہیں. تو امت ہم جب کانسیپٹ تو یہی ہے کہ صرف مسلمان ہوں، تو ہم امت کو کبھی باہر بھی لے جا سکتے ہیں. مطلب مومنین نہیں، میرا سوال یہ ہے نہیں، ان کا اگر بڑا سیدھا سا جواب دیا جائے تو بہت ساری اقوام میں آپ کو وہ تمام کی تمام رولز امپلیمنٹڈ نظر آئیں گے کہ جو کہ آپ کے اور ہمارے ہاں امپلیمنٹ ہونے چاہیے. یہ بقول امت کا لفظ البتہ جو ہے وہ جنرلی تو مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن میں بھی آیا ہے کنتم خیر امتن، اور ایک دو جگہوں پہ آیا ہے. لیکن ایک میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس تناظر میں بہت امپورٹنٹ بات کہ اپنے دیکھیں بھائی نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو وہ ہے میثاق مدینہ، جی، میثاق مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ آپ کو پتہ یہودی قبائل بھی شامل تھے، ہے نا. میثاق مدینہ کے شیخ پڑھیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے اس معاہدے میں جو قبائل شامل ہیں، نام بھی لکھے ہوئے ہیں قبائل کے، اور جیسے ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے، تو یہ امت واحدہ ہے.
یعنی ایک امت سمجھے جائیں گے یہ. واہ. سارے ایک امتی. سارے کا مطلب یہ کہ اس معاہدے میں شریک جو لوگ ہیں وہ امت واحدہ سمجھے جائیں گے، جبکہ اس کے اندر یہودی قبائل بھی شامل ہیں. تو امت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی اینٹی کہ جو کسی ایک بائنڈنگ فورس سے آپس میں جڑی رہے. جیسے کافی زیادہ قرآن میں بھی اہل کتاب کا ذکر کیا، ان سے جھگڑو نہیں، احسن طریقے سے بات کرو، یہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. اہل کتاب کو اصل میں دیکھیں، جو ایک تو مشرکین تھے، ٹھیک ہے، مشرکین کے مذہب کو قرآن جو ہے ایک مذہب کے طور پہ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اہل کتاب کو قبول کرتا ہے اور اہل کتاب کو دعوت بھی دیتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اور تم آپس میں جو ہے کامن ویلیوز کے اوپر ایک ڈائلاگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کامن ویلیوز توحید ہے کہ ہم توحید شرک نہیں کریں گے. تو اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اور ان کو مشرک نہیں کہا گیا. حالانکہ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، یعنی اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے، اس کے اسٹینڈرڈ کے اوپر مثلا کرسچنز کی جو توحید ہے وہ پوری نہیں اترتی، اور وہ مثلا سن آف گاڈ کے قائل ہیں، جو ہمارے نزدیک تو شرک ہے نا، یہ اللہ کا بیٹا بنانا. لیکن قرآن کریم نے عیسائیوں کو، مسیحیوں کو مشرک نہیں کہا، بلکہ اہل کتاب قرار دیا اور دعوت دی ان کو، ڈائلاگ کی. ڈائلاگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں ان سے. اچھا، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ سب ایک پیج پہ تھے، تو امت تھے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا، وہ معاہدہ ایک بڑے کاز کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس خطے کے اندر جنگ نہیں چاہتے، آپس میں ہم جو ہے وہ متحد رہیں گے، اور باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا سب مل کے مقابلہ کریں گے. آج کے دور میں بھی معاہدہ ہو سکتا ہے ایسے. اصلاً دیکھا جائے تو اتحاد تو کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. اگر امام مہدی ظہور کرتے ہیں آج امام مہدی علیہ السلام، تو وی کین ایکسپیکٹ کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے. نہیں، آپ اگر آپ جو اشارہ کنائے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں ذرا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ اہل کتاب سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے، اہل کتاب سے معاہدہ ہو سکتا ہے. اہل کتاب فی الوقت کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، زرتشتی بھی ہیں، تو بیسک یہودی ہے، عیسائی ہیں. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قرآن نے کہا یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. اولیاء کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے دوست، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اچھا، کیا کسی یہودی سے دوستی نہیں کر سکتے؟ کیا کسی عیسائی سے دوستی نہیں کر سکتے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو سویپر ہے وہ کرسچن ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ماسی بھی کرسچن ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، دشمنی کرنی چاہیے؟ یہاں پہ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوستی، ہاں، یہ تو امپورٹنٹ بات ہے. امپورٹنٹ بات دوستی کا مطلب کہ دوستی کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص جو ہمارے دفتر میں ہمارے ساتھ ہے، تعلیمی ادارے میں ساتھ پڑھتا ہے، یا کسی اور جگہ ہے، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ دوستی نہیں ہے، دشمنی. ہم اپنے جو ہے وہ صفائی کے عملے کے ساتھ کیا کریں؟ اس کا پوچھا غائب کر دیں، اس کا ڈبہ گرا دیں، اس کے جھاڑو میں آگ لگا دیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ دوستی ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی. دوستی ہوگی، محبت ہوگی، جیسے انسان کے ساتھ کرتا ہے. اور وہ لا تتخذوا اليهود والنصارى کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. دیکھیں، اولیاء اور ولی اور مولا کی بحث جو ہمارے یہاں یہی تو ہے، سرپرست، کہ سرپرست نہ بناؤ. سرپرست بنانا اور بات ہے. اور سمپلی دوستی، کرسچینٹی از اے ریلیجن، جوڈائزم اے ریلیجن، اسلام از اے ریلیجن. ہم بیٹھ کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں. لیکن صہیونیت کوئی مذہب نہیں ہے. زائنزم از ناٹ اے ریلیجن. زائنزم ایک موومنٹ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے. ان سے ڈائلاگ نہیں کریں گے. جیوز سے کر سکتے ہیں، یہودی علماء سے کر سکتے ہیں، یہودی مذہب کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن زائنسٹ سے، صہیونیت سے نہیں کر سکتے. میشا بھائی، آپ جو بات ہماری پہلے ہو رہی تھی کہ ڈائلاگ کی، عدنان بھائی، زیغم بھائی آپ مجھے بتائے گا. وہ جو اتحاد پہ ہم بات کر رہے تھے نا، جو دیکھیں اتحاد، اس میں جو ایک تصور جو قائم ہوتا ہے کہ جناب وہ ہم ہو جائیں یا ہم وہ ہو جائیں، یہ اتحاد
اتحاد نہیں ہوتا ہے. اتحاد یہی ہے کہ آپ رہیں میں رہوں, لیکن کسی ایک نقطے پر متحد ہو جائیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. ایک نہیں رسپیکٹ تو یقیناً کریں, لیکن ہم کسی ایک محاذ پر متحد ہو جائیں. وہ محاذ کیا ہے؟ مثلاً اگر ملک کے خدا داد پاکستان کی ہم بات کریں تو اس وقت ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں, یقیناً اندرونی مسائل بھی ہیں, بیرونی بھی ہیں. تو اگر وہ طاقتیں جو مسلمانوں خاص پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس وقت بینگ اے نیشن ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ملک کی مفادات کو ہم سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک نقطہ ہے, اس کے اوپر ہم سب متحد ہو جائیں گے. تو چاہے پھر کوئی نہ پنجابی رہے, نہ کوئی سندھی رہے, نہ کوئی مہاجر رہے, سب لوگ ایک نقطے پہ آ کر جمع ہو جائیں سلامتی کے لیے, کم از کم ملک کی سلامتی کے لیے. اچھا, یہی صورت پھر اگر ہم اور ذرا دیکھتے ہیں, اسلام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, تو اگر کوئی چیز آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی آپ ہی کو ختم کرنا, مسلمانوں کو ہی ختم کرنا چاہ رہا ہو, اور ہم اپنے بنیادی اور فقہی مسائل کو لے کر سامنے آ کر ایک دوسرے سے لڑنے اور مرنے مارنے پر تلے ہوں, اس بات کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہاتھ کو باندھنا ہے یا کھولنا ہے, اور وہ ہاتھ کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا, تو اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے؟ اس وقت فریضہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہر وہ کام کیا جائے کہ جو کہ اس ملک کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائے. تو یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا جس کے اوپر ہم سب متحد ہو جائیں گے. تو آپ رہیں گے, میں رہوں گا, آپ کی قومیت جو بھی ہو, میری قومیت جو بھی ہو. خدا نے تو یہ بنایا ہے قوموں کو یا قبیلوں کو تاکہ ہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں. اس کے ذریعے سے ہم کسی کے اوپر فوقیت ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. جس نے یہ قبیلے بنائے ہیں وہی یہی کہتا ہے کہ تم میں تو بہتر وہی ہے کہ جس کا اندر تقوی زیادہ ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو صاحب تقوی ہے, وہ سپیریئر ہے. تو سپیریئر ہونے کے لیے کوئی قوم نہیں چاہیے, کوئی نام نہیں چاہیے, کوئی نسب, کوئی فقط سامنے نہیں چاہیے, بلکہ تقوی چاہیے. کس میں زیادہ ہے؟ ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو نہیں, تھوڑا سا ٹائمنگ کی قید ہے, تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے آج کی نشست میں بھی ہمیں ٹائم دیا. آج کی بیٹھک بھی بہت زبردست ہے. ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا, جگم بھائی بہت شکریہ. اگلی بیٹھک میں ہم پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان رمضان یوں غائب ہے رمضان.